انقلاب تو میرا خیال ہے 8 فروری کو آ گیا تھا, لوگوں نے ووٹ دے دیا تھا, پولنگ اسٹیشن پہ انقلاب آ گیا. 9 فروری کو دوسرا انقلاب آ گیا. جی وہ آ گیا. ہم بات کرتے ہیں فار دا پیپل بائی دا پیپل, یہ اچھی باتیں ہیں, لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. نہ ہماری حکومت بائی دا پیپل آتی ہے, نہ وہ فار دا پیپل ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. آپ الیکشن دیکھ لیں, کیا ہماری حکومتیں بائی دا پیپل ہیں. آپ حکومتوں کی آپ لیجسلیشن دیکھ لیں. آپ میں سے جو ریسرچ کرتے ہیں, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پاکستان کی جو ہسٹری ہے 85 کے بعد کی, اس کے اندر لیجسلیشن دیکھ لیں. کتنے قانون حکمرانوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں اور کتنے قوانین ملک کی عوام کی سہولت کے لیے بنائے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. اگر میں 95% کہوں تو یہ کم نمبر ہے. تو حکمرانوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں. ابھی آپ پیکا کا ایکٹ دیکھ لیں, آپ یہ 26 کی ترمیم دیکھ لیں, آپ جو ایک لا پبلک اسمبلی کا لا بنایا گیا کہ ایس ایچ او اور ڈی سی جو ہے وہ جلسے جلوسوں کو کنٹرول کیا کریں گے. ہر قانون ہم بناتے ہیں کہ حکومت کو آسانی ہو جائے عوام پر اپنی رائے مسلط کرنے کی. بھٹو صاحب ڈیموکریٹ تھے, انہوں نے 73 کا آئین دیا, اس کے بعد 7 ترامیم بھی کر دی. اور وہ ترامیم آپ پڑھے تو حیران ہوں گے. ترامیم کیا تھی کہ کس طرح پریونٹیو ڈیٹینشن ہم پیدا کر سکتے ہیں, لوگوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہ کس طرح ایک اور ترمیم ہوئی کہ کس طرح ہم ان کو بیل ڈینائی کر سکتے ہیں. جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہوگا بیل نہیں ملے. تو یہ ہماری سوچ رہی ہے. ہم خود ڈیموکریٹ نہیں بن سکے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر معاملہ آگے چلتا نہیں ہے. اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ, میں نے پہلے کہا کہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہوگی تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے جو کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے وہ لے سکیں گے. کنفرنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیپیسٹی بلڈ کریں. اسٹیبلشمنٹ ملک کا حصہ ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے تحت رہ کر کام کر سکتے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے. جس دن سیاستدان اپنا آئینی حق چھوڑ دیتا ہے, محکوم ہو جاتا ہے, پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے عوامی انقلاب تو میرا خیال ہے 8 فروری کو آ گیا تھا, لوگوں نے ووٹ دے دیا تھا, پولنگ اسٹیشن پہ انقلاب آ گیا. 9 فروری کو دوسرا انقلاب آ گیا. جی وہ آ گیا. اب میں جو بات کرتا ہوں, میں مفاہمت کی بات نہیں کر رہا, میں آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین کے اندر سب کا ایک رول ہے. سیاستدانوں کا رول ہے اور سیاستدانوں میں بھی لمٹس ہیں. فوج کا بھی رول ہے, اس میں بھی لمٹس ہیں. لیکن جن لوگوں نے آئین پڑھا بھی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو, اس میں 11 پیجز ہیں یا 15 پیجز ہیں زیادہ اس سے, لیکن ہمارے جو حکمران تو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالو. تو آپ کون سے آئین کی بات کریں, اس کی کیا اہمیت؟ بالکل یہ ماضی میں کہا گیا ہے, بڑا کہا گیا تھا پھاڑ کے پھینک دیں گے, کیا ردی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو, میں نے کہا نا, صلاحیت بلڈ کرنی ہے, آپ نے اپنی جمہوری قدریں بلڈ کرنی ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں کہ ہم جو ہیں ہم ملک کو آئین کے مطابق چلا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج جو جماعتیں ہیں ان کے پاس حکومت ہے, وہ اپنی حکومت آئین کے مطابق چلا کر دکھائیں نا. اس لیے آپ موقع دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے میں آنے کا. جب آپ اپنی صلاحیت بلڈ کر لیں گے, جب آپ جمہوری قدروں میں یقین رکھیں گے, آئین کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں گے, تو پھر آپ آئین کی بات کرنے کے قابل ہوں گے. ورنہ پھر آپ وہی کریں گے جو آج حکومتوں نے کمپرومائز کر لیا. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم نے اقتدا کر دی ہے. ہم اس خرابی جیسا نہیں بنے. ہمارے پاس بھی راستہ تھا, ہم بھی آج اقتدار میں ہوتے, آرام سے بیٹھے ہوتے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کوئی آسان راستہ نہیں ہے, یہ مشکل راستے ہیں, یہ تکلیف دہ راستے ہیں, یہ وقت لیتے ہیں یہ راستے. لیکن ابتدا جب سوچ میں آ جائے گی, جب زبان پہ آ جائے گی, اسے وہی راستہ, وہاں سے راستہ بنتا ہے. یہاں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. اپنے عمل سے, اپنی بات سے, اپنی سوچ سے آپ نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے. تو الیکشن میں نے اسی لیے کہا کہ اگر ہم ملک کو فیئر الیکشن دے سکیں, 3 الیکشن کی سائیکل میں آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. یہ بات ہم سب کو سمجھنی پڑے گی. اگر اسٹیبلشمنٹ کو آج سمجھ نہیں ہے تو وہ تاریخ پڑھ لیں. کیا ملک کے حالات 2018 کے بعد سے آج تک بہتر ہوئے ہیں؟ کسی حوالے سے بھی. یہ واضح ناکامی ہے اس سوچ کی
کہ ہم عوام کی رائے کا احترام نہ کریں تو ملک آگے چل پڑتا ہے. لیکن اس سوچ کے اندر سیاستدانوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کمپرومائز کر لیں گے ان باتوں پر، پھر ملک نہیں چلتے. پھر وہی ہوگا جو آج ملک کے اندر ہو رہا ہے. کل بھی یہی ہوا تھا. 2018 کی فرق تاریخ نہیں، وہ یہی تاریخ تھی، آج بھی وہی تاریخ ہے. ہم بدقسمتی سے تاریخ نہ پڑھتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں اور غلطی پہ غلطی دہرائی جاتے ہیں. یہ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اس معاملے کو سمجھیں، اور یہ جو ہم نے نفاق ہے ملک کے اندر، یہ دور نہیں کریں گے تو پھر ذرا معاملہ بہت مشکل ہو گیا آپ کے لیے. آج سیریس ایشوز ہیں ملک کے اندر. دیکھیں اشرافیہ یہ بڑا آسان لفظ ڈھونڈ لیا ہے ہر مسئلے کا. اشرافیہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ملک میں کاروبار کرنا، پیسہ کمانا اشرافیہ ہے؟ پورا دنیا سے چلتی ہے. لوگ کاروبار کرتے ہیں، جاب کریٹ کرتے ہیں، بزنس اپنی کریٹ کرتے ہیں، خود بھی پیسہ بناتے ہیں، لوگ بھی پیسہ بناتے ہیں. لیکن جب سیاستدان یہ کام شروع کر دیں، کاروبار شروع کر دیں، اپنے عہدے کا استعمال شروع کر دیں، یہ اشرافیہ ہے. یہ آپ کا حق غصب کر رہی ہے. ہم اس معاملے کا حصہ نہیں ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ کاروبار شروع کر دے، وہ کرنے نہ دے کام کسی کو، وہ اشرافیہ بن جاتی ہے. جب دینی اسکالر جو ہے وہ اپنے فتوے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، وہ اشرافیہ بن جاتا ہے. جب کاروباری حضرات رینٹ سیکنگ شروع کر دیں، وہ آسان راستے سے اپنے معاملات طے کرنے شروع کر دیں، کارٹل بنا لیں، یہ اشرافیہ ہے. جو ملک کے عوام کا حق غصب کرتا ہے وہ اشرافیہ ہوتا ہے. یہ آپ ہمیں سیدھا اشرافیہ میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے. لیکن اشرافیہ یہ نہیں ہے. اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں تو اشرافیہ کی سوچ کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ اشرافیہ تو کہیں اور بیٹھی ہے. اشرافیہ یہ ہے کہ آپ کراچی میں آج پانی نہیں ملتا، وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، یہاں آج ملینز آف لوگ ہیں ان کو پانی نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ چند لوگ فائدہ حاصل کر لیں اس سے. وہ اشرافیہ ہے. اشرافیہ ایک سوچ ہوتی ہے. آپ جو سوچ کا مقابلہ اپنی ووٹ سے کرنا ہے، لیکن ہمیں ووٹ کا حق دینے کا بھی جو ہماری ووٹ کا حق ہے وہ بھی اشرافیہ نے ہم سے لے لیا. یہ خرابی ہیں. ان معاملات کا میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ نہ کرے کہ ان معاملات کے فیصلے سڑکوں پہ ہوں. پاکستان میں ہم جو مرضی کہتے رہیں، دنیا کے اکثر ممالک ایک ہوموجینیس ملک ہیں، ایک قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کی زبان ہے. چین تقریباً ایک قسم کے لوگ ہیں، 1.25 ارب 1.5 ارب قریب ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. ہم نہیں ہیں. ہماری ہسٹری بھی فرق ہے، ہماری ایتھنسٹی بھی فرق ہے، ہماری لینگویج بھی فرق ہے، ہماری جغرافی بھی فرق ہے. تو اگر یہاں پر اگر انارکی آئی، سڑک پہ بات ہونی شروع ہوئی، تو پھر یہاں پر یقین کریں کہ ملک نہیں بچ پائے گا. اس کا ہم نے سبق دیکھا ہے بنگلہ دیش کے اندر، جہاں کو ہوا تھا سب باتیں بھول جاتے ہیں. انہوں نے تعلیم اس کو اپنے ہسٹری میں ڈاکیومنٹ نہیں کیا. تو اس لیے اشرافیہ لفظ بہت اچھا آسان لفظ ہے، ہر چیز اس پہ ڈال دیں. اشرافیہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہے. لیکن میں حق غصب کرنے والے کو اشرافیہ سمجھتا ہوں.